گارنٹی تو ایک دن کی نہیں ہے، لیکن چلے مان لیا آپ 100 سال جئیں گے، اللہ نیکیوں والی صحت والی ہم سب کو طویل زندگی دے. اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو گو. 100 ایئرز جس کو جہاں جینا ہے وہاں کے لیے زیادہ تیاری ہونی چاہیے. جہاں قیامت تک اکیلے رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری ہونی چاہیے. سینکڑوں ہزاروں سال سے لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، باہر تو نہیں آئے نا کوئی. میں اور آپ بھی جائیں گے، باہر نہیں آئیں گے، قیامت کے دن آئیں گے. اس قبر میں تنہا ہوں گے ہم، کوئی نہیں ہوگا ساتھ. ایسا کر جاؤ میرے بھائیوں کہ قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھے، قبر نور علی نور ہو جائے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے. اور یہ اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ یو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، بڑا آسان ہے. بس اپنی زندگی کے جو موٹیوز ہیں، جو ٹارگٹس ہیں، اس کو سیٹ کرنا کہ یار پہلی چیز، اگر میں آپ کو 2-3-4 پوائنٹ بتا دوں، زیادہ لمبی چوڑی لسٹ نہیں دیتا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں. اور نماز ایک ایسا عمل ہے، سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کسی بھی صورت نماز قضا نہ ہونے دیں. یہ نماز آپ کی اتنی پرابلم سالو کر دے گی. نماز آپ کو انشاءاللہ اچھی صحت دے گی. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے. نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے. اور نمازی کو نبی پاک کی بروز قیامت شفاعت نصیب ہو. اور نمازی کو سب سے بڑا ریوارڈ پتہ ہے کیا ملے گا؟ قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو. کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 نمازیں پڑھنے میں آل ٹوگیدر 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اگر سکون سے بھی نماز پڑھے نا تو 5 نمازوں میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. 24 گھنٹوں میں سے ہم 1-1.5 گھنٹہ نہیں نکال سکتے. تو پلیز اگر آج یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کی اسٹڈیز، دنیا کا ایگزام اپنی جگہ، ایک بڑا ایگزام سب نے دینا ہے، اور اس کی تیاری کا زبردست ایک ٹول جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. ایک اور نیت یہ کر لیں کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام بولنے سے، ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ دل میں نور پیدا ہونے لگے گا. اور آپ خود بھی سمجھتے ہیں ہماری میموری یا ہماری جو جس کو آپ کہیں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ایک محدود ہے. اسی میں بہت ساری چیزیں ڈال لیں تو پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پھر دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو ہمیں فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر، اور آپ یقین کریں، بلکہ آپ اس کو پریکٹیکل کر لیں، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو تیز کر دیتا ہے. وہ بریلینٹ مائنڈڈ ہو جاتا ہے. اور یہ بڑا آسان ہے، آپ کسی حافظ قرآن سے مل لیں، یا اگر آپ میں سے کوئی حافظ قرآن یہاں ہوگا تو دیکھ لیں اس کی پہلے اس نے حفظ کیا، پھر اس نے اسٹڈی اختیار کی، اور وہ بڑی سپیڈ سے اپنی کلاسیں پڑھ رہا ہوتا ہے. اس میں بھی نمبر اچھے آ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کے سینے میں ہے، اس کے دماغ میں ہے. وہ ساری مشینری فاسٹ چلنا شروع ہو جاتی، قرآن کا نور شامل ہو جاتا ہے. تو آپ تلاوت قرآن کرنے والے بنیں، ذکر و اذکار کرنے والے بنیں. بلیو می آپ کو سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی انٹلیکچوئل جو ایبلٹیز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنا نصیب فرمائے. اور قرآن سبحان اللہ یہ وہ کتاب ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے تو نازل ہوئی ہے اور سر چشمہ ہدایت ہے. مسلمان قرآن نہیں پڑھے گا تو کون قرآن پڑھے گا؟ بہت سارے معجزات میرے آقا کو عطا ہوئے اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، اس کتاب کے زبر زیر پیش میں کوئی فرق نہیں ڈال سکا. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. قرآن کے میراکلز، قرآن کے کمالات سائنٹیفکلی تو کتنے پروف ہو رہے ہیں وہ دنیا جانتی ہے. میں ایک لاجیکلی بات بتاتا ہوں، دنیا کی ایک کتاب بتا دیں، آپ 2 بار پڑھ لیں گے، 3 بار پڑھ لیں گے، بہت پسند ہے 4 بار پڑھ لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ لائبریری میں رکھ دیں گے. یار 4 ٹائمز پڑھ لی، اب کتنا پڑھوں، بورنگ ہو گئی ہے. قرآن وہ کتاب ہے 1000 بار پڑھے قرآن کا لطف ہر بار نیا ملتا ہے. بور نہیں ہوتا انسان اس کتاب سے. نمبر 2، 4-5 سال کا بچہ جس کی اپنی زبان پنجابی، سندھی، چائنیز، ہانگ کانگ، پتہ نہیں کون سی زبان اس کی ہے، مگر 4-5-6 سال کا بچہ بھی پورا قرآن یاد کر لیتا ہے. اسے پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا یہ اعجاز اور یہ میریکل ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. اچھا قرآن پڑھنے والا مل جائے اور ہمیں سمجھ نہ بھی آتا ہو تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟
یہ وہ نورانیت ہے، یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے جو ہماری سول کے ساتھ، ہماری روح سے قرآن کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے۔ مگر آج ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اگر میں ہاتھ نہ اٹھاؤں، صرف اپنے آپ سے پوچھئے کتنا ٹائم ہو گیا قرآن کو دیکھے ہوئے، فقط پڑھنے کو چھوڑ دو۔ میری آنکھوں نے کتنے دن گزر گئے یا کتنے مہینے گزر گئے قرآن نہیں دیکھا۔